قبر سے عذاب سے بچنے کا طریقہ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ حالت جنابت میں اگر وہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ مکہ شریف میں ہر وقت جنازہ ہوتا ہے، ہم جنازہ دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور صرف تکبیریں کہتے رہیں، اللہ اکبر، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد بھی تو کرو کوشش۔ جانور جب رات کو سو جاتے ہیں، شکار جائز ہے۔ ایک شخص کی 3 لڑکیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کے علاوہ ہر وہ کام کرتا ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہرحال ایسا آدمی جو ہے جو اپنی لڑکیوں سے ایسی حرکت کرتا ہے، ایسے شخص کا نکاح اس کا نکاح تو خیر قائم رہے گا، لیکن توبہ کرے اور ایسے ذلیل آدمی کو اس گھر میں بھی نہ رکھیں جہاں لڑکیاں ہیں۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے، یورپ میں اس نے شادی کرنی تھی تو وہاں کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں، تو جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی سزا بھگتے گا۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میری شادی کس سے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ استخارہ کیا ہے، دل شادی کے لیے مطمئن نہیں ہو رہا تو نہ کرو بس۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے پیار نہیں کرتے، ہر بات سے مجھ پر اختلاف کریں، چاہے وہ اختلاف کریں، تم ہمیشہ نیاز مندی اختیار کرو۔ مرد عورت کے لیے طواف کر سکتا ہے، اپنی ماں کے لیے تو کر سکتا ہے، بہن کے لیے بھی، لوگوں کی عورت کا نہیں کر سکتا۔ میلاد منانا بدعت ہے، جائز کیا بدعت ہے، گناہ ہے۔ یعنی اگر میلاد سنت ہوتی تو حضرت ابو بکر نہ مناتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حسن حسین، اہل بیت، ان سے زیادہ آپ کو محبت ہے جھنڈیاں لگانے کی۔ ایک آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی عمرے پہ، عمرہ تو اللہ قبول کرے لیکن اس کو بعد میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ننگے سر اگر کپڑا نہ ہو تو نماز جائز ہے، ہو تو ناجائز ہے۔ میری ماموں کی لڑکی کی شادی کو 7 سے 8 سال ہو گئے، اللہ ان کو اولاد دے، لیکن پہلے وہ چیک اپ بھی کرائیں کہ نقص مرد میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر علاج بھی کریں، پھر دعا کریں۔ میں پہلے 2 بار عمرے پہ آ چکا ہوں، میرے سسر میرے پھپھا جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کے پیسے سے ہوں، وہ بھی جائز ہے۔ تفسیر اور حدیث کی اجازت کے لیے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس سے اجازت لینا چاہتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی حدیث پڑھیں اور وہ پھر اندازہ کر لے گا کہ عالم ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ اجازت دیتے ہیں۔ ایک عورت کو حیض ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ مسجد عائشہ جا سکتی ہے، ہاں جا سکتی ہے، لیکن عمرہ نہیں کرے گی، نہ مسجد کے اندر جائے گی۔ اکیلے ہوٹل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ جائے۔ انڈیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے حکومت زور لگا رہی ہے، اللہ ایسی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ناکام کرے۔ عورت ایام حیض میں عمرے طواف کے نفل کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے، جب وہ ناپاک ہے تو نفل کیسے پڑھے گی؟ مکے میں حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کہاں تھا؟ جہاں شارع ابی بکر ہے وہیں تھا، اب تو نہیں ہے نا۔ مدرسے میں بنات کو پڑھانے والے مدرس کے لیے طالبات کا سبق سننا جائز ہے، اگر لڑکیاں بڑی ہیں تو استاد پردے میں بیٹھ کے سن سکتا ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آپ کی مرضی ہے، مکے میں رہیں، مدینے میں رہیں، اللہ قبول کرے۔ اگر احرام میں غلطی سے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 1-2 ریال خیرات کر دو۔ طواف کی حالت میں اکثر عورتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، توبہ کرو، اللہ معاف کرے۔ ولیمے کا معنی یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد اللہ خاوند کو جتنا توفیق دے اتنا وہ کھانا کرے، کھلا دے دوستوں کو۔ حضور کا ایک صحابی فرمایا اولم ولو بشاۃ، اگر تمہیں صرف 1 بکری بھی ذبح کر سکتے کر کے ولیمہ کر دو۔ وہی ہے نا جس نکاح میں خرچہ کم ہو وہی برکت ہوتی ہے، وہ برکت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ آج کل برکت یہ ہے کہ نکاح میں جتنا پیسے زیادہ ہوں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے، تو اس کی شادی پر اس کے دوست آئے ہیں یورپ سے، تو وہ ڈالر اور 500 1000 کے نوٹ کھڑے ہو کے پھینک رہے تھے اور لوگ نیچے چن رہے تھے۔
یعنی لاکھوں پیسے انہوں نے اڑا دیے صرف شو کرنے کے لیے کہ ہماری بڑی شادی ہوئی ہے۔ میری دودھ کی دکان ہے، گاہک ضد کرتا ہے کہ تھوڑا بغیر فری بھی ڈال دو، وہ کوئی آپ کی مرضی ہے، ڈالو نہ ڈالو، پانی نہ ڈالو، اس کو کہو دودھ خالص ہے اتنا دوں گا جتنا تمہارا بنتا ہے۔ ٹوپی پہنی ہوتی ہے لیکن اس پہ اللہ کے کعبے کا تصویر بنی ہوئی، تو کوئی حرج نہیں ہے، جب تم سجدہ کر سکتے ہو تصویر کو کیا ہو جاتا ہے۔ محمد صہیب ملتان نے لکھا ہے کہ میری سماعت ختم ہو رہی ہے، ایک آنکھ کی بھی، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر میری والدہ بیچاری بوڑھی ہے، بیمار ہے، وضو نہیں ٹھہرتا، تو ان کو وضو کرا کے پیمپر لگا کے عمرہ کرا دیں۔ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سفلی عمل ان پر ہوا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے وہ سنتے رہیں۔ ایک شیطان مجھ پہ سوار ہے اور وہ میرے ساتھ بہت بری طرح بھی پیش آتا ہے، آپ سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں ٹیلی فون میں اور ہیڈ فون لگا کے سنتی رہیں، انشاءاللہ 2-4 دن سنیں گی تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ میری بیٹی شادی سے پہلے پردہ کرتی تھی، شادی کے بعد خامد نے اس کو پردے سے منع کیا، تو انشاءاللہ سارا گناہ خامد پہ ہے قیامت میں۔